نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مقبول احمدی، نعرہ رسالت۔ مجھے اندازہ ہے یہاں پر آیا ہوا یہ مجمع سمندر کی طرح سے سننے کم اور ایک مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے زیادہ آیا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ قید سے چھوٹ کر منہ چھپا کر گھومتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چوری کر کے جائے گا، واپس آئے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ لیکن مصطفیٰ کا قیدی ایسا ہے، ہر ہزاروں مجمع میں خوش عقیدوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہانگل شریف میں ہمارا کوئی پہلی مرتبہ آنا نہیں ہے، اس شہر عقیدت سے ہمارا پشتینی تعلق ہے، اور لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ بہت کٹر لگتے ہیں۔ ہمارے بیانات یا پھر کسی چیز کو لے کر کے میں آج محسوس کر رہا تھا، ہانگل سے 45 کلومیٹر دور پیدا ہوا تو کٹر کہتے ہیں، یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عقیدے کی کٹرتا اور تسلب سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری کا دیا ہوا فیض ہے۔ ہزاروں فتنے آئے اور چلے گئے، ہانگل کی سنیت کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ تمہارے قبرستان بھی تو محفوظ ہیں آج تک، سبحان اللہ، بے شک۔ تمہاری گلیاں اور تمہارے چہرے بھی آج محفوظ ہیں۔ ایک بزرگ کے آستانہ قریب ہونے سے ایمان کا اتنا بڑا حفاظت کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج ایک بات آپ کو سنا دوں۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، ان سے میں تعلق بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک بار ان کا چہرہ جو دیکھ لیتا وہ نظریں جھپکانا بھول جاتا، اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے اندر اتنی وجاہت ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجاہت کا حال کیا ہو۔ لوگ آج کے زمانے میں اس چہرے کے فدائی ہیں تو 1400 سال پہلے چاند سے حسین چہرے کے فدائی کیسے ہوں گے؟ اس آستانے سے میری عقیدت اور میرا تعلق اس طور پر تھا کہ میرے والد کا قصہ بڑا مشہور ہے، میں نے کئی بار سنایا بھی ہے۔ ایکو کم کر دو برائے مہربانی۔ میرے والد گرامی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت کے پاس سے پڑھ کر کے آئے تھے تو میری دادی محترمہ جو عالمہ تھیں، میرے والد صاحب نے ان سے کہا مجھے مصر جانا ہے، تو ہماری دادی نے کہا تھا کہ پہلے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ گھروں کا ماحول بھی یہی تھا، اور وہ والدہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ واقعہ میں نے یہاں بیان کیا، کئی بار بیان کیا ہے، لیکن ہانگل میں بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ جب یہ بیان کرتے تھے میرے والد روتے بھی تھے۔ سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جس وقت وہ آئے، حضرت عید کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، رمضان کی عید ہو چکی تھی۔ پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا پڑھے، سب بتایا جاتا تھا۔ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد کہتے ہیں مصر جامعہ ازہر جانا چاہتا ہوں۔ پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے اور کہتے کیا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا، امامت کر۔ تو ساری جتنی امیدیں تھیں جو وہاں جانے کی وہ ٹوٹ گئی۔ اچانک حضرت کا حکم آ گیا، منع کر دیا، تو میری ماں کو جا کے کیا کہوں گا؟ سوچتے رہے حضرت کا موڈ ایسا ہوگا، دوسرا اچھا موڈ آئے گا تو پھر میں بیان کر لوں گا۔ پھر یہیں رکے، عشاء کے بعد پھر یہی بات کہی۔ حضرت نے پوچھا اور میرے والد نے یہی کہا تھا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر حضرت نے کہا کیا مرنے جائے گا؟ بچوں کو پڑھا اور امامت کر۔
رات یہاں پر رک گئے ہانگل میں. بڑا لمبا طویل واقعہ بیان کرتے تھے. میرے والد کے ساتھ جو حاجی صاحب تھے وہ بھی. دوسری صبح ہوئی, ناشتے کے بعد پھر حضرت کے پاس جا کر کہا مجھے جامع ازہر مصر جانا ہے. ایک تھپڑ مارا اور کہا مرنے جائے گا وہاں پہ, جا بچوں کو پڑھا اور امامت کر. ایک بزرگ سے کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے, کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. بے شک. واپس آئے, اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا. ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں. اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی. بات در حقیقت یہ تھی, اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے. میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے. پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے. میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا, نہیں گیا. پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے, جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے. اللہ اکبر. ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے. ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا. اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا, کیا وہاں مرنے جائے گا. حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے. بات میں اس لیے چھیڑا, میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے, ہمارا پشتینی تعلق ہے. میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب وہ بھی جامع ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے. بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا, وہ جا رہے تھے. ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے. تیسرا میں تھا. میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا. حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ. لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا, میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا, اب تم جا رہے ہو. لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. توجہ, ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے. میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. میں کہا حاضری تو دے دیں گے, کوئی بات نہیں. میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا. کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے. لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے, آج بھی ہیں, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا. پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح. تو وہ اسی جملے میں کہے, مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے, پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی. سبحان اللہ. اب تم جا سکتے ہو. بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی, اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, میری اپنی تعریف کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے. سبحان اللہ. ان کے اشارے سے, ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے, یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے. اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے. خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے, اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا. جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں, اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا, اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا.
یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان ہماری عزت ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے. آبرو ما زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں. لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے, اس کی جو روایات ہے, اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. آج تک میرے عزیزوں, میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں, انتظامیہ ہو کوئی بھی ہو, کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا. جو بات بولنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں, اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں یہ علاقہ شہر بریلی کے عظیم بزرگوں کی آمد کا ایک عظیم مرکز رہا ہے. قائد ملت کا, گلزار ملت کا, غیاث ملت کا, ان کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ہانگل کی در و دیوار کو آج بھی مہکاتی ہیں اور مہکاتی رہیں گی. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب یہ کیمرے اور ویڈیو کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں. اللہ. ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو پہنچانا چاہے نا, وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھا رہے, اسے پوری دنیا کو اللہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر کیا, شام کیا, عراق کیا, یمن کیا, ہر علاقے میں نے دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے. وہ کوئی ٹی وی اور ویڈیو سے پہنچا ہوا مرد قلندر نہیں تھا, عشق مصطفیٰ سے پہنچا ہوا. آپ سب کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں. یہاں کی روایات, یہاں کا تقدس, اور جلسوں کو اور جلوس کو سیاسی نہ بناؤ. سیاسی نہ بناؤ, سیاست کو آپ اپنا الگ رکھو. خالصتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہے تو پھر اسی بات کے لیے ہم چرچا کریں گے. آؤ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. یہ چند باتیں تھیں. باقی میرے متعلق اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں, یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا, میں اس قابل بھی نہیں ہوں. مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے, ایوارڈ وغیرہ سب آپ سے کیا لیں گے, لکڑی کا ایوارڈ اور یہ توغرا, ٹھیک ہے, یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں. ہم ایوارڈ بارگاہ مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے صرف اتنا اشارہ ہو جائے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا. فرماتے تھے, نہ مرا گوش زتانے, یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں, اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. عزیزان گرامی وقار, میرا یہ جملہ ہے, یاد رکھو, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو. لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں. جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے, بہت ساری چیزیں. یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو, ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا. باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ, سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا, ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا, کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے پاس سے تو سب لٹ گیا ہے. ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے, نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی, سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. لیکن میرے عزیزو, اس بات پر فخر ہوتا ہے, اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا, مال و دولت لوٹ لی گئی, ان کی نوکریاں بھی نہیں,
इनके साथ कोई भी ऐसा कायद नहीं, ये टूटी फूटी जमातों में है, लेकिन फख्र इस बात पर होता है जब नामूस रिसालत की बात आती है तो रगे जहां फड़कने लग जाती है और फिर हर जगह से एक ही आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही दुनिया देखकर घबरा रही है कि अभी भी रमक बाकी है, अभी भी चमक बाकी है, अभी भी जिंदगी बाकी है। मैं ये कहता हूं तुम हजार चीर फाड़ कर लो हमारे साथ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम का नाम हमारी जान से ज्यादा अजीज है। इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। हमारा लहजा भी अगर सख्त होता है तो इसी मसले में सख्त होता है। हम बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, नरम अंदाज में बात करने के आदी हैं। मैं कोई भड़काऊ बात नहीं करूंगा, हाँ हमारा मिजाज भी नहीं। अगर हुजूर के इश्क पर और इज्जत पर बात करना किसी को भड़काऊ लगता है तो ये तो हम रोज करेंगे, ये अगर आपको लगता है तो ये हम रोज करेंगे। बाकी तो लोगों को फेरने में महारत है, जुमले बदल करके इधर से उधर। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम तो सिर्फ इतना भी अगर कह दें कुछ देर की खामोशी है, आगे नहीं, और डर भी नहीं है। इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं कि अब 4 साल का बच्चा भी कंप्लीट खुद ही कर लेता है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरी जगह पर अब वो तकरीर करता है और सबसे पहले यही शेर पढ़ता है। मुझे इस चीज का वो नहीं है। मेरे अजीजों, किसी को अगर कोई जुमले फेर करके बदल कर हमारी इमेज को खराब करना चाहें तो ये उनका मसला है। आप हमें पढ़ें, हमें देखें, हमें सुने। हम तो सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत के लिए बात करते हैं। आओ ऐ नौजवानों, मैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल का ऐसा मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस तशरीफ ला रहे हैं और उस वक्त सहाबा की जमात में एक मुनाफिक भी था, अब्दुल्ला बिन उबई, रईसुल मुनाफिकीन। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में हुजूर की दुश्मनी छुपाए हुए और सामने से इस्लाम दिखाया हुआ। सामने मुसलमान था, दिल में नफरत थी, सहाबा से नफरत थी, हुजूर से नफरत थी। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उसका बेटा है वो सहाबी रसूल है, बेटा आशिक रसूल। अब्दुल्ला बिन उबई ने सिर्फ एक बार वापस पलटते हुए गज़वे से वापस आ रहे थे, कुएं से पानी निकालने के वक्त अंसार और मुहाजिरीन में कुछ तकरार हो गई। पानी निकालने में कुछ तकरार हो गई। जो मुहाजिरीन हैं वो मक्का से आए हुए हैं, अंसार जो मदीने में रहने वाले हैं। तो इस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मदीने वालों को भड़काना शुरू किया कि ये जलील लोग, छोटे लोग जो बाहर से आए, नंगे थे, कपड़े नहीं थे, फला था, और ये आकर हम पर हुकूमत करेंगे। अनकरीब हम मदीने लौटेंगे तो हम इन सब को निकाल कर बाहर करेंगे। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल। उसने कहा हम इज्जत वाले लोग हैं, हम इन जलीलों को निकालेंगे। सुनो जुमला मेरे अजीजों, मुनाफिक ने कहा था, मुनाफिक ने कहा था हम इन लोगों को निकालेंगे, हम इज्जत वाले हैं। ये बात फैल गई, सहाबा के दरमियान आ गई, और जैसे ही ये बात फैलते फैलते अंसार और मुहाजिरीन में चली गई कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि रसूलुल्लाह और उनकी जमात जो हिजरत करके आए हैं वो छोटे लोगों में से हमसे पनाह लेकर के रह रहे हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं। जुमला बड़ा तीखा था और कड़वा था, गाली भरा हुआ था। लेकिन ये जुमला जब अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे उनके पास पहुंचा, बेटे को सुनो, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया। बेटा मदीना आने से पहले ही खड़ा हो गया रास्ते पर, कहा मेरा बाप कहाँ है? अब्दुल्ला बिन उबई। जब वो करीब आया तो बेटे ने दामन पकड़कर पूछा, क्या तू ही वो जलील है जिसने सहाबा की जमात को जलील कहा है? क्या तू ही वो जलील है जो रसूलुल्लाह और उनकी जमात को जलील कहा और ये कहा कि अब हम इज्जत वाले लोग इनको जलीलों को निकालेंगे? उसने कहा तू बेटा है मेरा, मैं बाप हूं तेरा। बेटे ने कहा बाप बेटे का रिश्ता खत्म, यहां सिर्फ अजमत मुस्तफा का रिश्ता है। यही तो पैगाम ताज शरिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे।
نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا، مدینہ میرا وطن ہے، گھر میرے مدینے میں، مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا۔ بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اپنے باپ کو۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں، اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا۔ کیا بیٹے کی محبت تھی! باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں۔ کہا نہیں، کان میں نہیں، جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ۔ اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے، اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کی جماعت عزت والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں، عزت تو ایمان والوں کی ہے۔ تم جمے رہو، ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں کہتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے، جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے، صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ، دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ، رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ، سب سے 500 لیتے رہتے۔ کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا، ایک نیتا صاحب نے، میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے وہ بھی کماتے ہیں آپ بھی کماتے ہو، الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، کمپیر کرنے کی جہاں بات آتی ہے، آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو، دوسرا کوئی اور نیتا ہے، تیسرا کوئی اور نیتا ہے، ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں۔ اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے۔ میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا، کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ، کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا، میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ۔ کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا، اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا، کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا، ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے، اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے۔ قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ایک بات میں سب سے کہتا ہوں، ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے، ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کسی سے نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ سنو، ہماری حیثیت کیا ہے؟
میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے, خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر, تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا, گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے, اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا, لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے, نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا, اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں, اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, میرا مالک ایک یہودی تھا, مجھے پالا ہے, مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا, لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا. حضور مسکرا دیے تھے. خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا. حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا, سید الانبیاء بیٹھیں گے, سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر. اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا. میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں, اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتھو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں, تو مفتی اعظم کی دعا سنو, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے, اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے, یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے. ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا. ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, کسی چیز سے نہیں کیا. مالک ہو تو ہو, پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو, عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا. حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے. وہ غلام کیسا ہے جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے, کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے. دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے, یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے. میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا, جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی. وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے, پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو, اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے. اس غیرت مند رسول کی بات, قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی,
ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے. ہر چیز میں اول. ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے. وہ جو نہ تھے تو ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں, آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا, کلام نہیں رہ جائے گا. کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے. عزیزان گرامی وقار, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں, 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے, 2 میں تو بہت نکل جائیں گے. تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. یہاں تک بہت آ جائیں گے. لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا, اس میں بڑا مسئلہ ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے, روایات میں ہے. اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے. دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے. لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے, بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اب نہیں کیا کہتا تھا. یہ سوال بڑا ٹف ہے. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری, اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے, ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہاں کا سوال مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا. ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں, انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی, کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی, تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا, سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں, سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ. ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر, یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے, انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی, پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے, بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو, ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ, ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں, میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں, مکہ سے خط آیا ہے, جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا, انس بن نزیر کھڑے ہو گئے, سیدھے گردن پکڑ لی, گلا پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑو گا. وہ ڈر گئی.
बीवी वो भी सहाबिया है, उसके बावजूद अनस बिन नुज़ैर ने गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं इसमें गिरफ्तार नहीं होना चाहता कि हुजूर के राज को मैंने इफ्शा किया है। गर्दन पकड़ करके लेकर चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो हुजूर ने पूछा, अनस बीवी की गर्दन क्यों पकड़े हो इतनी मजबूती से? कहा, या रसूलल्लाह, आपने जो राज मुझे महफूज रखने का हुक्म दिया था, मेरी इस बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और यह आकर मुझे बयान कर रही है। मैंने इसलिए इसका गला पकड़ लिया है कि कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं आका आपके दरबार में, आपका राज इफ्शा करने वाला मैं गद्दार ना समझा जाऊं। अगर आप हुक्म दें तो यही मैं दबाकर खत्म कर दूं इस राज को, जो तीसरे तक गया है, जबकि उस बीवी से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। हुजूर ने फरमाया, छोड़ दो हाथ, इसलिए कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे वो भी मुझसे मोहब्बत करती, और मोहब्बत करने वाले खयानत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हाथ छोड़ दिया और बीवी की तरफ फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा, हमारे जिंदगी में जो इश्क और मोहब्बत है वो अलग है, जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो इश्क अलग हो जाता है। ये है नामों-ए रिसालत की हिफाजत। सबसे पहली चीज हुजूर पाक की बात हो, सारे रिश्ते नाते इसी से जुड़े हुए हैं, और अगर ये चीज ना हो तो फिर जिंदगी फजूल है। बेइश्क मुस्तफा कोई बात नहीं हमारी जिंदगी में, हुजूर के नाम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहता हूं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नौजवान, क्या उसके हाथ में ताश के पत्ते हो सकते हैं? क्या उसके हाथ में शराब की बोतल हो सकती है? क्या वो नशा और ड्रग्स में लत होकर के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है? वो नबी पाक जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हो, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला, कब्र में नहीं भूला, हश्र में नहीं भूलेंगे, मेराज में तक हमें नहीं भूला। उस रसूल को ये उम्मत क्या दे रही है? आज क्या दे रही है? दुनिया परेशान है कि नशे के अड्डे हमारे मोहल्लों में कैसे बन गए। मैं पूछता हूं है नौजवानों, अगर नशा तुम्हारे मोहल्लों में आ गया है तो झूठ बोलते हो हुजूर से तुम मोहब्बत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। वो एहसास करने वाले रसूल तुम्हारे और हमारे आमाल हर जुमेरात को बारगाह मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। हुजूर के पास हम सब के अमाल पेश होते हैं, हमने क्या क्या किया हफ्ते भर। नबी पाक को फरिश्ते सब सुनाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से हर एक को उसके बाप के नाम से मैं पहचानता हूं। सोचो हफ्ते भर के क्या काम हमारे पहुंचाए जाते होंगे। अब तो बदलने का वक्त आ गया है। हम अपना हफ्ता महफूज रखें कि बारगाह मुस्तफा में अच्छी खबरें जाए मेरी। मैंने जो कुछ अब तक किया है तौबा कर लूंगा। याद रखो, याद रखो, दुनिया का चोर पुलिस से डरकर भागता है क्योंकि पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, केस बन जाएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। बारगाह मुस्तफा में जब कोई सारे गुनाह करके भी आता है तो उसे मरदूद नहीं किया जाता, उसे धुतकारा नहीं जाता है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया के दस्तरखानों पर जाकर या मालदारों की कोठियों पर लाइन लगाकर नेताओं के इंतजार में अपनी जिंदगी के अय्याम काट काट कर परेशान होने वालों, आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, एक बार बारगाह मुस्तफा में अपने आप को पूरा सुपुर्द करके देखो। इज्जत न मिले तो फिर कहना, तुम्हारी इज्जत न बढ़े तो फिर कहना,
दुनिया वाले दुख ही दे सकते हैं। तुम्हारे गम को सुनने के बाद वो 4 लोगों में मजाक ही कर सकते हैं, फलां की सारी खराबियां मुझे मालूम है, इसके घर का तो भत्ता भी नहीं चलता, इसके घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। दुनिया को जब जब तुम बताओगे अपनी परेशानियां, ये 4 लोगों में मजाक ही कर सकती है। बारगाह मुस्तफा में जब कोई बंदा अपनी बिपता सुनाता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। दरबार रिसालत का मामला अलग है, आम लोगों की तरह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया अब तो संभल जाए, देख ले इज्जत, हुस्न, शोहरत कहां पर रखी हुई है। तुम्हारे चेहरे का गाजा भी मुस्तफा के नाम से है। आप ये समझते होंगे, दुनिया के फिल्मों को देखो, ये सारी चीजें फिल्म स्टार हो कि ग्लैमर की दुनिया हो, ये जब तक जवान है तब तक इनकी चांदनी है। जहां जवानी ढल गई रिटायर्ड मास्टर है। इसको नहीं, दुनिया अब नया ढूंढती है, नया इनको हीरो चाहिए, नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। दुनिया इनको भुला देती है। नेता भी पुराना हो गया तो उसको वो मंडली में बिठा दिया जाता है, अब आपका काम नहीं, आप बैठो। मुस्तफा करीम के गुलामों को देखा गया है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। क्या आप नहीं देखते, हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर 90 साल से भी ऊपर के हो गए, हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, उस मर्द कलंदर की खूबसूरती अपनी जगह पर। वो खूबसूरती पाउडर और लाली की नहीं है, वो हदीस मुस्तफा से मिली हुई है, इश्क मुस्तफा से आई हुई है। और इन आंखों ने शायद हुजूर ताजु शरिया को देखा होगा, कोई तो देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जो देख लेता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। 74 साल की उम्र में 74 जब उम्र पहुंची है, आमतौर पर तो लोग समझते हैं इस उम्र में दूसरों को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ पर चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, तब भी इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि दुनिया से जाने वाला भी होता है तो जनाजा उठाने के लिए कंधे तरस जाते हैं। ये हुजूर पाक के गुलामी में मिलता है। बाकी किसी पार्टी की नौकरी तुम 40 साल कर लो, बाद में जब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, नए लीडर होंगे, नए नेता होंगे, और तुम्हें फिर किसी पेपर के कोने में भी नहीं गिना जाता। कितने तो आए और चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं एक ही जगह है इज्जत की, वो दरबार रिसालत से वाबस्तगी है। बारगाह मुस्तफा का जो हो गया वो हर जमाने में रोशन और ताबनाक रहा। आज जमाना गुजर गया, बहुत सारी नई जनरेशन आ गई। पीर मकबूल नशा कश्मीरी को देखी हुई आंखें कम रह गई होंगी, नए बच्चे आ गए, नए जवान हो गए, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों में अकीदत है या नहीं? अकीदत है या नहीं? बच्चों में है, जवानों में है, देखा नहीं। अकीदत क्यों है? इसलिए कि ये दस्तूर है, ये निजाम है। जो मुस्तफा का होता है उसकी इज्जत और उसका नाम कभी खत्म होने नहीं दिया जाता। 100 साल गुजर गए, हर मजमे से एक आवाज आती है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, ये गर्मी कहां से आई है? आला हजरत का जिक्र इसलिए होता है, उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर अगर कुछ कहा है तो यही कहते रहे, यही कहते रहे। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जब कोई मदहे मुस्तफा करता है तो दुनिया उसे फरामोश नहीं करती, दुनिया नहीं भूलती है। सादी शिराजी को आज भी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? सादी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही।
हस्सान बिन साबित को दुनिया नहीं फरामोश कर सकती। क्यों? इसलिए कि नबी की जुबान, नबी की मोहब्बत में जुबान खोली थी। वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इकबाल को भी आज दुनिया याद करती है। तो क्यों? इसलिए कि कहा था इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने हुजूर की तारीफ की थी, इसलिए याद रखा गया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। जब ये कलमे निकलते हैं दुनिया फरामोश नहीं करती है। मियाँ हम तो उर्दू जुबान वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पंजाबी नहीं आती है, लेकिन पीर मेहर अली गोलरवी जब पंजाबी में झूम कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहते हैं तो एक एक जुमला, एक एक कलमा दिल पर लगता है, समझ में आए ना आए इश्क़ मुस्तफ़ा में बोली हुई बात फरामोश नहीं होती, भुलाई नहीं जाती। पीर मेहर अली ने कहा था मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाठ नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इमाम जब बोलता है यूं कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुहा नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है? सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है? सुन्नियों का अकीदा मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे। हजारों इख्तिलाफात हों, सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही उल अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफ़ा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा
پھر دیکھنا زندگی کیسی بدل جائے گی. مجھے امید نہیں یقین ہے اس شہر ہانگل سے جو بریلی کا عکس ہے انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا, اور یہ کہتا ہوا اٹھے گا, یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک